کون سی ماں ہے کہ وہ بول سکے کہ جا کے ڈیوٹی پہ چلے جاؤ؟ قانون کے مطابق سزا نہیں دیں گے، پبلکلی سزا نہیں دیں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ پاکستان میں جو ہے خواتین کے لیے عام مقامی جگہوں پر جانا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیا وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہیں؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی جاب وغیرہ پہ جائیں گی تو ان کے ساتھ یہ دوبارہ حادثہ پیش نہیں آئے گا؟ خاتون پر اور ان کے خاندان پر جو ہے کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ ٹرامیٹک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا ٹراما ہونا، شادی جب ہوگی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس میں بھی بڑے مسئلے آئیں گے۔ اور اس نے تیزاب کی بوتل کہیں سے خریدی ہوگی، وہ کہاں سے خریدی ہے، کیوں اس کو ملی ہے، اور تیزاب پہ پابندی لگانی چاہیے اس کی سیل پہ۔ لڑکیاں ہر وقت تو گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں، پھر گارڈز تو ساتھ میں کیری نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھیں آپ رول نمبر سلپ لینے گئی ہے، اس کو کیا پتا تھا اس کے ساتھ یہ ہو جانا ہے؟ تو پھر میرے خیال سے ہر لڑکی گھر سے ایزیلی نہیں نکلے گی، کیونکہ ہر کسی کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کسی کے ساتھ اگر ہوا ہے تو ہم بھی وہ نشانہ بن سکتے ہیں۔ بہت سارے چیپ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی ہی غلطی ہے، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ رول نمبر سلپ لے کے اس نے پیپر دینے تھے، یا وہ اپنا فیوچر ایک برائٹ دیکھ رہی تھی، پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، اس کی غلطی یہ ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو اس میں تو ڈاکٹر نے پورے کپڑے پہنے تھے، ود دوپٹہ تھی وہ، تو پھر اس کے اوپر کیوں ایسڈ پھینکا گیا؟ اس چیز کی ہمیں کیوں جواب نہیں ملا؟ اس کو بعد میں آپ نے اس بندے کو مار دیا، اس کی جو آخر کار وجہ کیوں نہیں بتائی گئی کہ کون تھا پیچھے، کس نے کروایا؟ ادھر کے ڈاکٹرز ابھی مزید سیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی واردات مزید تو نہیں ہوگی؟ دوسرے ملکوں نے اے آئی سے کیا اپنے آپ کو پالش کر کے ایک اچھے مقام پہ اپنے ملکوں کو لے کے آئے، لیکن ہم کیا کر ایک دوسرے کی اے آئی ویڈیوز نکال دی، اسکینڈلز نکال دیے، ڈانس کرا لیا ویڈیوز سے۔ وٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ، ہم بالکل بھی اچھا استعمال نہیں کرے سوشل میڈیا کا۔ ہمارے باپ بھائی یا ہسبینڈ کتنی دیر تک ہمارے ساتھ ہمارے کاموں کے لیے، اگر وہ کام نہیں کریں گے، باقی چیزیں نہیں کریں گے تو ہم سروائیو کیسے کریں گے پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے؟ اتنا گھر میں ضرور فیور دیا کریں، اتنا ضرور فرینڈلی رکھیں، وہ بچیاں اپنے گھر میں ان چیزوں کو شیئر کر سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگے وہ مل جائے، وہ کوئی دہی بھلے تھوڑی ہیں جو آپ نے مانگے ضد کیا مل گئے، وہ چکن کا لیگ پیس تھوڑی ہے جو آپ نے مانگا تو وہ آپ کو ہی ملا۔ اور جہاں تک بچیوں کی بات ہے، ماں باپ کو اتنا بچوں کو تیز کر دینا چاہیے وہ کسی کی باتوں میں آئے نا، کیسے اغوا ہو گئی ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کس سے باتیں کر رہے ہیں، فوراً ڈیلیٹ ہر چیز، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی بچی بھاگ گئی تھی۔ بچی 17 سال کی تھی، انمیچور بھی ہو سکتی ہے، یہ ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے، بچوں کو اکیلے بھی باہر نہ بھیجیں اور اوور اسٹرکنگ نہ کریں، مطلب بچوں کو اتنا ڈپریشن نہ دیں تو وہ آپ کو یہ بھی نہ بتائیں کہ کوئی ان کو ہراساں کر رہا ہے۔ اس چیز کا اندازہ تو وہ نہیں نہ کرتے ہیں جب وہ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اور آپ تو بالکل بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو۔ جن بیٹیوں کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں، آپ خود اسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی پہلے کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ آپ کی ماں بنی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر لاتے ہیں اور وہ بھی کسی کی تب بیٹی ہوتی ہے، تیزاب پھینکنا یا قتل کر دینا یا زیادتیاں کرنا، پلیز اس کو سٹاپ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حاشر روان۔ کا حالیہ واقعہ پیش آیا کوئٹہ میں، ایک خاتون ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ بلائنڈ ایسڈ اٹیک جو ہے کیا گیا، اس کے منہ پر، اس کے فیس پر جو ہے تیزاب پھینک کر، اس کے ساتھ یہ تو اب قانون ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اصل وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ جو ہے حملہ کیا۔ کیا پاکستان میں خاتون کوئی لڑکی جو ہے اس کو اس کے حقوق مل رہے ہیں؟ کیا خاتون اور اب لڑکی جو ہے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر محفوظ سمجھتی ہے؟ اسی کے ساتھ ہم لوگ عوامی رائے جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ریسنٹلی ہمارے پاس حادثہ جو ہے ہمارے دیکھنے میں آیا، جنگ میں ایک بچی نے جو رول نمبر سلپ لینے کے لیے اپنے کالج یا اسکول گئی تو وہاں سے وہ اغوا ہو گئی۔ تو کیا بچیاں یا خاتون جو ہیں وہ گھر پہ کتنی دیر تک جو ہے بیٹھی رہیں گی؟ کیا وہ اپنے نارمل کام کے لیے جو ہے باہر نہیں نکل سکتی؟ مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اگر جس بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، فرسٹ آف آل تو یہاں پہ ہر دن یہ واقعات ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، جس وجہ سے یہ ہر دن کے مسئلہ ہے۔ یہ بچی نہیں ہے، آج یہ بچی ہے تو اس کے ساتھ کل دوسری بچی ہوگی، تو ہمارے باپ بھائی یا ہسبینڈ کتنی دیر تک ہمارے ساتھ ہمارے کاموں کے لیے، اگر وہ کام نہیں کریں گے، باقی چیزیں نہیں کریں گے تو ہم سروائیو کیسے کریں گے پاکستان کی جیسے ملک میں رہتے ہوئے؟ تو ان کے لیے کوئی پرماننٹ کوئی لا یا کوئی اس طرح سے رولز ہونے چاہیے کہ خواتین فریڈم کے ساتھ رہ سکیں، ورنہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اس طرح کی چیزوں کی ہم امید تو نہیں کرتے ہیں، بٹ ہر دن ہمارے سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان میں یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اس میں گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر دن یہ اگر بڑھ رہے ہیں، کم ہونے کی بجائے یہ بڑھ رہے ہیں،
تو اس پہ ہم سب لوگوں کو فیملی کتنی دیر ہمارے ساتھ سپورٹ کر سکتی ہے، فیملی کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کو بھی ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے۔ میم آپ کیا بنیادی اس کی وجہ سمجھتی ہیں کہ بنیادی وجہ کہ اس طرح کے ریپ کیسز جو ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب کسی ایک حادثے کے بعد اس بندے کو کوئی آپ سزا نہیں دیں گے یا کوئی ان کے لیے رولز نہیں بنائیں گے تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ میم اسی طرح ریسنٹلی ہمارے پاس پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا ہے کہ خاتون ڈاکٹر کے اوپر جو کوئٹہ میں تیزاب پھینکا گیا ہے، اس کی کیا آپ بنیادی وجہ سمجھتی ہیں کہ جو بلائنڈ ایسڈ اٹیک ہوتے ہیں ان کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ یہ تو ایک سب سے بڑی وجہ تو ان ایمپلائمنٹ ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے۔ جو لوگ ہر وقت اتنے ڈپریس ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری ختم ہو رہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب لوگوں کے پاس کام نہیں ہوگا، جب کچن نہیں چلے گا تو لوگ ڈسٹرب ہوں گے، اور ڈسٹرب ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے، اور پھر مین چیز وہی آ جاتی ہے کہ جب کوئی رولز نہیں ہوں گے، کوئی پالیسیز نہیں ہوں گی، خواتین کی ہراسمنٹ بھی بڑھے گی اور اس طرح کے کیسز بھی بڑھیں گے۔ میم آپ کیا سمجھتی ہیں سوشل میڈیا جو ہے کتنا کردار ادا کر رہا ہے ہمارے نوجوان نسلوں کی ذہنی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں سوشل میڈیا دو طرح کے امپیکٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس چیز کو نیگیٹیو بھی یوز کر رہے ہیں، اور نیگیٹیو پہلو بھی آپ لوگوں کے سامنے، اور جو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کی دو سائڈس ہوتی ہیں، تو اگر پازیٹیو کو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ جو ایسے ایشوز ہیں ان پہ بات چیت کی جا رہی ہے، لوگوں کو کچھ لوگوں کو اویئرنیس بھی آئی ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، اسپیشلی فیمیلز جو ان کو ہراس کیا جاتا تھا ان کو یہ پتہ ہے کہ جن کو تھوڑی سمجھ ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب ہر بندے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر کسی میں تھوڑی ہمت ہوتی ہے، وہ تھوڑا اس کو انکریج کیا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکتا ہے سوشل میڈیا۔ باقی آپ ان کی جو متاثرہ لڑکی ہے اب اس کے خاندان کو جو ہے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں وہ بندی تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ باقی جو فیملی کی لڑکیاں ہیں، جو باقی سوسائٹی کی لڑکیاں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ایز اے رول ماڈل اور سپورٹ کے طور پہ ان لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں ایسی چیزوں کے لیے۔ اگر ان کو کبھی کہیں سے کوئی تھریٹس ہیں یا کوئی پرابلم ہے تو ان کو اتنا گھر میں ضرور فیور دیا کریں، اتنا ضرور فرینڈلی رکھیں کہ وہ بچیاں اپنے گھر میں ان چیزوں کو شیئر کر سکیں۔ اور لیک آف ایجوکیشن بھی تھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی چیز شیئر کرتا ہے تو جس وجہ سے گھر والے عموماً ہماری بچیوں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ آپ کی ہی غلطی ہے، لیکن آپ اتنا کانفیڈنس اپنے بچوں کو ضرور دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر سکیں۔ پنجاب مجھے لگتا تھا کہ کلیئر ہو گیا ہے، لڑکیوں کو تحفظ مل چکا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی مزید کاوشوں کی ضرورت ہے۔ اب لڑکیاں ہر وقت تو گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں، پھر گارڈز تو ساتھ میں کیری نہیں کر سکتی ہیں، اسلحہ تو نہیں کیری کر سکتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اب اپنے ملک میں ہی ہم اگر سیف نہیں ہیں تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو بہت بہترین کام کریں، اور ایسے جتنے بھی جنگلی لوگ ہیں جو لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اگر وہ کوئی پڑھنے کی نیت سے نکلی ہے، اب دیکھیں اب رول نمبر سلپ لینے گئی ہے، اس کو کیا پتہ تھا اس کے ساتھ یہ ہو جانا ہے، 3 دن کے بعد اس کو ایک ہاسپٹل میں پائی جاتی ہے اور وہ کس حالت میں پائی جاتی ہے آپ یہ دیکھیں۔ تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ابھی آپ کوئٹہ کا واقعہ دیکھ لیں، ایسڈ پھینکا جا رہا ہے، تو یہ سرے عام ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ جو نیکسٹ کوئی ایسا درندہ کچھ ایسا کرنے کا سوچے بھی تو اس کی روح کانپ جائے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوگا وہ ایک بہت ایک ورس چیز ہوگی۔ تو میرے خیال سے لڑکیوں کو پراپر پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ ابھی بھی بہت حد تک ہم سیف ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے جگہیں ہیں، کچھ ایسے گاؤں کہہ لیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جو ابھی بھی بالکل طرح سے پروٹیکٹ نہیں ہیں، تو ان کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے۔ میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام جو لڑکی ہے اگر وہ کسی عام جگہوں پہ جو ہے جانا یا کہیں جاب جاتی ہیں، کسی اسکول کالج وغیرہ جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہے ابھی بھی؟ جتنے ہمیں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیلی روٹین میں، ہمارے کوئی جاننے والی بچی ہوتی ہے، کوئی کہیں سے واقعہ ہوتا ہے، آس پاس کے شہروں کے نا پاکستان کے واقعات ہیں، تو پھر میرے خیال سے ہر لڑکی گھر سے ایزیلی نہیں نکلے گی، کیونکہ ہر کسی کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کسی کے ساتھ اگر ہوا ہے تو ہم بھی وہ نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو اس پہ مکمل جو ہے کارروائی ہونی چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے ایسی بچیوں کو، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہ نظر آئے۔ بتائیے گا کہ متاثرہ بچی یا خاتون جو ہے ان کی فیملی پہ، ان کے خاندان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
ان کے خاندان پہ بہت اثر پڑتا ہے. تب بھی بہت سارے چیپ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی ہی غلطی ہے, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں. لیکن اس میں لڑکی کی غلطی کیا ہے کہ وہ پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکلی تھی. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ رول نمبر سلپ لے کے اس نے پیپر دینے تھے, یا وہ اپنا فیوچر ایک برائٹ دیکھ رہی تھی, پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتی تھی. اس کی غلطی یہ ہو سکتی ہے. تو ایسے جو بعد میں ایسے وحشی لوگ, میں ان کو بولوں گی, جو بعد میں لڑکیوں کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کی ہی غلطی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا تھا, اس میں تو ڈاکٹر نے پورے کپڑے پہنے تھے, وتھ دوپٹہ تھی وہ, تو پھر اس کے اوپر کیوں ایسڈ پھینکا گیا؟ اس چیز کی ہمیں کیوں جواب نہیں ملا؟ اس کو بعد میں آپ نے اس بندے کو مار دیا, اس کی جو آخر کار وجہ کیوں نہیں بتائی گئی کہ کون تھا پیچھے, کس نے کروایا؟ ادھر کے ڈاکٹرز ابھی مزید سیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی واردات مزید تو نہیں ہوگی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف ملزم کو مار دیتے ہیں بغیر تشویش کے. تو میرے خیال سے پراپر کارروائی ہونی چاہیے.